یقینی طور پہ عامر صاحب جتنی تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ خبر دی تھی، اس بات کے کبھی امکانات موجود تھے کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا؟ کس طرح سے کوڑیوں کے بھاؤ اربوں کے پلاٹ گئے ہیں سارے؟ جی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی خبروں کے اوپر جب کوئی ایکشن لے. دیر بعد ہوا، حیرانی اس بات کی ضرور ہوئی تھی کہ یہ ایک سکینڈل نہیں تھا، یہ تواتر کے ساتھ سکینڈل آفٹر سکینڈل آتا رہا. اور یہ کریڈٹ جو ہے، اعزاز جو ہے، یہ ہمارے بڑی ہونہار کورسپونڈنٹ ریاض الحق صاحب کا ہے کہ یہ ڈک کر کے لائے تھے، یہ سٹوری انہوں نے بریک کی تھی. تو یہ ابھی دیر بعد آیا مگر ہو گیا. اب امید یہ ہے کہ اس کی انکوائری تھورو ہوگی، کیونکہ یہ ایک نہیں تھا مسئلہ. اس کے اندر اتنا خوفناک ہے کہ یہ پولیس کے بارے میں ہے. پولیس وہ ہے جن کے اوپر تمام لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ بنیں گے انصاف کا. جب وہ خود انصاف کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر انسان کس کی طرف جائے؟ تو یہ اب صرف یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پلاٹ جو ہے اربوں کے جو پلاٹ تھے وہ کوڑیوں کے بھاؤ دیے گئے، اور ایک نہیں دیا، کئی دیے گئے. پھر یہ ہے کہ بڑے طریقے سے جو ہے جن کو الاٹ ہوئے تھے ان کے کینسل کیے گئے اور وہ عدالتوں کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں، پھر وہ دیے گئے، پھر کمرشل پلاٹ جس طریقے سے دیے گئے. تو اس کی تفصیل میرا ریاض الحق سے ہی لے لیتے ہیں. ریاض الحق، آپ نے یہ سٹوری بریک کی تھی، ذرا بتائیں کہ یہ سٹوری کا بھی ہمیں دوبارہ یاد دہانی ناظرین کو کروا دیں اور اب کیا ہوا ہے. جی بہت شکریہ عامر صاحب. ظاہر ہے یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے ساری، تو جس طرح بھی ہو سکتا تھا ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور ہم نے ایک کیس کو لے کر جب مزید ڈگ کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ٹرکش کمپنی کو جو پلاٹ دیا گیا اس کی مزید تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اور پتہ چلا کہ 99 سال کی لیز پر دیا گیا ہے، اور 99 سال میں کوئی بھی جو ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ نہیں بڑھے گا. 99 سال کے لیے یہ پلاٹ جو ٹرکش کمپنی کو 21 کنال کا دیا گیا ہے، اور وہ بھی آؤٹ آف وے جا کے جس طرح اوبلائج کیا گیا اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہے، جس طرح بیڈنگ پروسیس کو وہ سارا وائلیٹ کیا گیا. ایک پلاٹ کی نا یہاں متعدد پلاٹ تھے، تو یہ ایک پلاٹ جو 21 کنال کا تھا، کتنی کی اس کی ویلیو تھی، کتنے کا دیا گیا ہے؟ یہ تقریباً جو ہے یہ 21 کنال کا پلاٹ تھا، اور اس کی جو ویلیو تھی وہ تقریباً 12 سے 13 ارب جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی کہ اتنے کا ہے. اور یہ تقریباً 1 ارب کے قریب آس پاس جو ہے یہ دیا گیا. اور یہ اگین اتنا اونے پونے دیا گیا کہ اس میں بہت سی کمپنیز ایسی تھیں کہ جو آنا چاہتی تھی بیڈنگ میں، لیکن اس کو جو ہے نا ان کو ایک قسم کا آؤٹ کلاس کر دیا گیا اور مختلف جو ہے وہ بہانے تراشے گئے. اور یہ کمیونٹی پلاٹ تھا، سب سے بڑی بات یہ کمیونٹی پلاٹ تھا، اور یہ 10 لاکھ روپے سالانہ پہ جو ہے وہ لیز ہے، ڈیڈ ہمارے سامنے آ گئی ہے. کمیونٹی پلاٹ سے مراد ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ کمیونٹی ہے، عوام کے ویلفیئر کے لیے کوئی نہ کوئی پلاٹ کی یوزیج ہونی چاہیے تھی. اس کے کمرشل یوزیج کی یہ پلاٹ نہیں تھا. یہ ہسپتال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی کمیونٹی سینٹر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، رفع عامہ کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ یہ ایسے پلاٹس ہوتے ہیں. تو ایسے پلاٹس کو محسن نقوی سے افتتاح کروا کر وہ جو ہے وہ جلد بازی میں شاید دوبارہ جو ہے وہ ایم ڈی بننے کے چکروں میں یا جو بھی ہم سمجھیں کہ وہ ہوا، لیکن اب تک تو خاموشی ہے. اور اب وزیر اعظم آفس کی طرف سے انکوائری آ گئی ہے. پہلو یہ بھی تھا کہ اس کے جو ایم ڈی ہیں، ان جن کے اوپر یہ تمام جن کی سپرویژن میں یہ ہو رہا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے تھی. تو اس کے بعد یہ سمری تھی، ان کی کاوش یہ تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور اس کے لیے پہلے ہی جو کمیٹی تھی اس کا بورڈ جو ہے تبدیل کر دیا گیا تھا. سابق جو انٹیریئر سیکرٹری تھے ان کو ایک پلاٹ دیا گیا، پھر ان کے ذریعے اس کی بورڈ کی حیت بدل دی گئی، اپنی مرضی کے لوگ اس میں ڈال دیے گئے تاکہ جو پہلے ممبران تھے ان کو نکال دیا جائے. اور وہ جو دوسری پلاٹوں کی لسٹ تھی جس کے اندر 2 آئی جی کے پی اور آئی جی پنجاب جو ہیں، ان کو بھی کتنے کا پلاٹ تھا اور کتنے میں دیا گیا، وہ کتنے پلاٹ تھے وہ بھی ذرا تفصیل بتا دیں. وہ درجنوں کے قریب پلاٹ تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ E11 سیکٹر اتنا پوسٹ سیکٹر شمار ہوتا ہے جس میں 10 کروڑ سے پلاٹ جو ہے وہ 1 کنال کا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو پلاٹ تھے یہ 15 لاکھ روپے میں ان کو دیے گئے. اور یہ پلاٹ ایسے دیے گئے کہ جیسا آپ نے ذکر بھی کیا، ایسے بہت سے لوگ تھے جن کا حق بنتا تھا، جنہوں نے ایک قسم کی شروع میں جو ایک پیسے تھے ڈیولپمنٹ کے چارجز اور وہ سارے وہ جمع کرواتے رہے. ان کو تب پتہ چلا، کچھ کو نوٹس ملے کچھ کو نہیں ملے، کہ جب آپ کا پلاٹ جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے. اور جب وہ چیک کرنے آئے تو وہ پلاٹ کسی اور کو دیا جا چکا تھا. اور ایک جگہ پہ تو 2 ماہ کے اندر اس کنال جو اس پلاٹ ہے اس پہ گرے ایریا بھی جو ہے وہ جو کنسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. تو اتنا حیران کن طریقے سے سارا اتنا ڈیوبیس طریقے سے یہ ہوا. اور یہ ایک تھا، یہ والے پلاٹس تھے، پھر یہ ٹرکش کمپنی کا پلاٹ تھا. اس کے علاوہ O9 وغیرہ جو دوسرے پلاٹس ہیں، یہ پوری تفصیل ہے. تو میری آج کچھ لوگوں سے اسٹوری کے بارے میں جب ہم پروگرام میں کر رہے تھے
تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا قوی امکان ہے کہ اس کا وزیر اعظم آفس جو ہے وہ فورینزک آڈٹ کا حکم دے، بیکاز اس میں اتنی زیادہ گھپلے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تقریباً جاتے جاتے ایم ڈی صاحب نے 75 یہ کافی نہیں تھا کہ ایم ڈی صاحب کو جو ہے وہ ریٹائر ہونے دیجیے، ایکسٹینشن نہ دی جائے، ان کی انکوائری بنتی ہے، انہوں نے خود بھی پلاٹ لیے، اپنی فیملی کو بھی غالباً دلوائے، اور یہ جو تمام تھے یہ کینسل ہونے چاہیے، جو کافی سارے فوراً لینے کے بعد اکثر لوگوں نے فوری طور پہ بیچ بھی دیا، اور آپ بتا رہے ہیں کچھ نے مکان بھی بنا لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اتنی جلد بازی میں یہ سارا پروسیس ہوا. آپ کی والی بات ٹھیک ہے، جاتے جاتے انہوں نے تقریباً اس کے ساتھ ساتھ 75 لوگوں کو ریگولر جو ہے وہ لگایا ہے. اور ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جب آپ نے مستقل کسی کو لگانا ہے تو ایف پی ایس سی کے تھرو آپ باقاعدہ طور پہ آگے کرتے ہیں. تو 75 لوگوں کو لگایا گیا، جس میں 3 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب تنخواہوں والے لوگ موجود تھے، جن کے کسی طور پہ، اور وہ سب جو تھے یہ بلو آئیڈ تھے، یا انہوں نے ماضی میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا. انہوں نے ابلائج کرنے کے لیے ان سب لوگوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے کیا. اور اگین یہ ساری تصحیح کیجیے گا کہ جو ایم ڈی صاحب ہیں یہ ریٹائر تو ہو گئے، لیکن اس وقت ان کے پاس اضافی مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی طور پہ چارج ان کے پاس ہے. اس وقت ان کے پاس کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے، اور نئے ایم ڈی کے لیے ظاہر کوششیں تیز ہیں، یہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس لیٹر کا آنا جو ہے یہ بہت بڑا ایک قسم کی چارج شیٹ ہے ان کے اگینسٹ. کیونکہ جیسے میں نے کہا ابھی بھی نظر ہم رکھیں گے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر پریشرز بے تحاشا ہیں، کہ خاص طور پہ یاد رہے کہ اس ایریے سے بڑے ویسے ان کی وکٹری بڑی ڈوبیس ہے، مگر انجم وکیل صاحب جو ہیں، انجم وکیل صاحب جو ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے، پچھلی دفعہ بھی جب آئی تھی 2013 میں، تو اس کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ یہ نیب کے کیسز بھگتے رہے ہیں، بے تحاشا انکوائری نہیں ہے، اور اگین دوبارہ ان کے آتے ہی وہ بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا رول ہوگا، وہ اپنی مرضی کا کسی کو لگوانا چاہیں گے نہیں لگوانا چاہیں گے، دوبارہ اس پہ نظر رکھیں گے.